حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت اور قبر مبارک۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے موت سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی اور ان کی قبر مبارک کہاں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو آج سے تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ پیغمبروں اور انبیاء نے اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدا رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کی طویل داستان ہے، جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جد و جہد کی اور رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ خدا رب ذوالجلال نے دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے 900 سال تک اپنی امت کو راہ راست دین حق پر آنے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کے طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ اپنی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک ان کے سامنے پتھروں کی پوجا کی جاتی؟ کب تک وہ یہ دیکھتے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور غیر کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ان مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہ کیا اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ وحی کی، آپ کی قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر دعوت دی تو انہوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور تو نے ہمارے ساتھ بہت ہی جھگڑا کیا، تو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ جب قوم نوح اپنی زبان سے عذاب کو مانگنے لگی تو آپ علیہ السلام ان سے ناراض اور مایوس ہو گئے اور اللہ سے دعا کی کہ الہی روح زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس کی قوم کو غرق کر دے، لیکن ایسے ہی اللہ نے چاہا کہ نوح اور اس کے ساتھی بچ جائیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ اسے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم نے جب آپ کو اس نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، اے نوح، کیا ہوا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کہیں کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ کیا جن سے اٹھا کر لے جائے گا یا بیل اسے کھینچ کر لے جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے، اس سے بھی زیادہ تلخ ترش سنا، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ ناظرین، پھر اللہ کا وعدان پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتا۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی بچ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا، اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔
قوم کے نافرمان ہر اونچی نیچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمان تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھرے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ لہٰذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات کی تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو ناواقف نہ رہ جائے۔ اس وحی کے بعد نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کی، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے بٹن لگے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہ سواروں کی اولاد شہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈڑیوں کی اولاد گڈڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ خاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، کسی کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اگر اس روایت اور قرآن کے بیان میں مطابقت نہ ہو سکے تو مذکورہ روایت کی بات لازمی طور پر غلط ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔